لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. تو سب سے پہلے ہم نے جا کے آج عمرہ کرنا ہے، جو سفر ہم کر رہے ہیں. یہ درمیان میں نے عمرہ لکھا ہے. عمرے کے لیے جو چیزیں ہم نے کام کرنے ہیں وہ یہ ہے جو اس کے آس پاس ہے. شروع کرنا ہے طواف سے. جب ہم مسجد حرام میں پہنچیں گے تو سب سے پہلے ہم نے کرنا ہے طواف. طواف کیسے کرنا ہے؟ طواف کرنے کے لیے آپ دیکھیں یہ ہے بیت اللہ کا دروازہ اور یہ مربع شکل میں ہے، برابر جیسے چکور ہوتا ہے، اتنی لمبائی ہے اتنی چوڑائی ہے. اچھا، اس کا یہاں ہے حجر اسود. یہاں وہ قیمتی پتھر ہے جو اللہ تعالیٰ نے جنت سے بھیجا تھا اور جس کا ایک بوسہ لینے سے یہ پتھر ہماری سفارش کرے گا، ہمارے لیے یہ سفارش کرے گا اللہ کے پاس. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں ہے حجر اسود. تو جب بھی ہم نے طواف کرنا، ہم ادھر والے دروازے سے آئے، ادھر سے آئے، ادھر سے آئے، کہیں سے بھی آئے، ہم نے گھوم کے یہاں آ جانا ہے حجر اسود والی سائڈ. یہاں ایک نشانی یہ دروازے کی ہے اور دوسری نشانی یہ ہوگی کہ وہاں لوگ بہت جھگڑا کر رہے ہوں گے، رش لگا ہوگا. یہاں کوئی چیخیں نہیں مارنی. اللہ کا گھر ہے، اللہ بڑی عظمت والا ہے، اللہ بڑے روب دبدبے والا ہے. آپ نے تحمل، خاموشی، آپ نے عاجزی اور اپنے گناہوں کا احساس کرتے ہوئے یہاں سے شروع کرنا ہے طواف. اچھا، یہاں سے جب آپ نے طواف کرنا ہے تو ادھر کو نہیں گھومنا، ادھر کو گھومنا ہے. یعنی جب آپ بیت اللہ کے گرد طواف کریں گے تو آپ کا یہ بایاں ہاتھ بیت اللہ کی طرف ہو. جیسے یہ بیت اللہ ہے، یہ ہے دروازہ اور یہاں حجر اسود ہے. یہاں آپ نے یہاں نا ادھر دیکھیں گے تو گرین لائٹ ہوگی. یہاں نیچے بھی وہ نظر نہیں آتی، رش میں پتہ نہیں چلتا، لیکن بہرحال اندازہ ہو جاتا ہے ہر بندے کو، اس جگہ سارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں سے شروع کرنا ہے. اچھا، سنت تو طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے حجر اسود کو بوسہ دیں. بوسہ دے کے آپ کہیں کہ بسم اللہ اللہ اکبر. جب بوسہ دیں تو پھر یہاں سے طواف شروع کریں. لیکن چونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے تو بوسہ دینے کا مطلب ہے آپ نے پردہ اتارنا، اپنا کپڑے پھاڑنا، یہی ہے نا. اور میرے ساتھ ایک عورت تھی ایک دفعہ، پہلی دفعہ جب میں نے عمرہ کیا، کہتے تمہیں کیا ہوا ہے، تم رش بھی نہیں تھا اتنا لیکن وہاں ہوتا ہے، چلو آؤ میں تمہیں لے کے جاتی ہوں. لاہور ہی کی تھی، مجھے لے گئی، اس نے مجھے طریقہ بھی بتایا. وہ جب میں قریب پہنچ گئی تو وہ بوسہ لے کے باہر نکل رہی تھی تو اس کی قمیض یہاں تک، اس کا گریبان یہاں تک آیا ہوا، یہ حصہ سارا ننگا. میں اتنی پریشان ہوئی کہ میرا ہاتھ لگ گیا تھا، میں بھول ہی گئی ہاتھ کو چوم لوں اور میں وہیں سے واپس ہو گئی. میں نے کہا پردہ فرض ہے، اس کا بوسہ لینا سنت ہے. فرض ادا ہم ہے یا سنت؟ اگر پردہ وہاں ضائع ہو گیا اللہ کے گھر میں جا کے تو ہم دگنے مجرم ہیں. اس لیے اپنے پردے کو ضائع نہ کریں، اللہ پہ اعتماد رکھیں. اللہ کے لیے آپ اپنے پردے کو بچانے کے لیے، اللہ کے حکم کو بچانے کے لیے پیچھے ہٹیں گے، اللہ آپ کو خود موقع دے گا. اچھا، یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر بیت اللہ آپ حالت احرام میں تو بیت اللہ کو ہاتھ نہیں لگانا، کیوں؟ اس کے غلاف کو خوشبو لگائی ہوتی ہے تو خوشبو آپ کو لگ جائے گی. یہ ایسی باتیں ہیں، تکلفات ہیں. خوشبو ہم نے پکڑ کے خود نہیں لگانی. اگر وہاں جا رہے ہیں اور گالی میں پھول پڑے ہیں، ہمیں خوشبو آ گئی تو ہم کیسے ناک بند کریں بھائی؟ ٹھیک ہے. اگر کسی کے کپڑوں کو خوشبو لگی اور ہمارا ہاتھ لگ گیا تو پھر کیا ہو گیا؟ کوئی ایسی عرض نہیں، ایسا دین میں کوئی چیز نہیں ہے. آپ کا ہاتھ اگر لگ جائے تو لگا سکتے ہیں، نہ لگے تو نہ ٹینشن لیں. اگر نہیں لگتا تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے اور ہاتھ یہ دایاں، لوگ پتہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، دونوں ہاتھوں سے گھنٹہ گھنٹہ ہی کرتے رہتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر، یوں کرتے رہتے ہیں، یوں نہ کرتے رہتے ہیں بار بار اور ایسے کرتے رہتے. یہ بالکل غلط ہے. اللہ کے رسول کا جب ہاتھ لگتا یا چھڑی لگتی یا کپڑا لگتا تو اس کو چوم لیتے، یا خود پاس پہنچتے تو چوم لیتے. اگر کوئی چیز ہماری ساتھ نہیں لگی تو ہم نے چومنا نہیں. اور صرف ایک دفعہ دیکھیں، کسی کو میڈم بتا رہی تکلیف نہیں لینی، ہمارا طواف ہمارا عمرہ ضائع نہ ہو. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کی طرف اپنا رخ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جلدی سے چال پڑے. لوگوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے آپ چلیں گے، اللہ آپ کے درجے دگنے کرے گا. میں نے دیکھا ہے لوگ وہی کرنے لگ جاتے، کہتے ہیں ہم شاید غلط سیکھ کے آئے.
چونکہ وہاں 90% یہی بات کام کر رہے ہوتے ہیں، 10% پیچھے لگ جاتے ہیں. مضبوط رکھیں اپنے آپ کو، آپ نے سنت کے مطابق چلنا ہے. حج صرف سنت کو محسوس کرنے کے لیے ہے. آپ جائیں گے، ہر ایک تجزیہ کرتا ہے میرا سفر کیسا ہے، مجھے سبق کیا ملا، مجھے یہ سبق ملا. دین وہ ہے جو اللہ کے نبی کے پیچھے ہے، چلنے سے ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے شروع میں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چلنا ہے، چل کے گھوم کے آنا ہے. یہ بائیں ہاتھ پہ ہے آپ کا کعبہ، دائیں پہ نہیں ہے. شروع چلنا ہے، اور جب آپ یہاں پہ پہنچیں گے اس جگہ پہ، یہاں حجر اسود تھا، جب آپ اس جگہ پہ پہنچیں گے اس کو کہتے ہیں رکن یمانی. رکن کہتے ہیں کارنر کو عربی میں، کونا، یعنی جو یمن کی طرف کونا ہے. یہاں کوئی پتھر نہیں لگا ہوا، وہی ہے جو بیت اللہ کا دیوار والا پتھر ہے. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قریب پہنچتے تھے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اس کو ایک دفعہ اگر ہاتھ لگ جاتا تو بسم اللہ اللہ اکبر یا اکیلا اللہ اکبر کہہ کے آگے بڑھ جاتے. چومنا نہیں ہے، نہ اس کو چومنا ہے نہ اپنے ہاتھ کو چومنا ہے. اور اگر آپ کا ہاتھ نہیں لگتا تو اس کا سلام نہیں کرنا. سلام صرف یہاں کرنا ہے، یہاں نہیں کرنا. لوگ کر رہے ہوں گے یہاں بہت سلام، یہاں اس کو چوم رہے ہوں گے بہت، آپ نے کچھ نہیں کرنا، آپ گزر جائیں. ٹھیک ہے، یہاں جب دوبارہ پہنچیں گے اس حجر اسود والی جگہ پہ تو آپ نے اب پھر کہنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر اور پھر آگے بڑھ جانا ہے. پھر آپ گھوم کے پورا آئیں گے. ٹھیک ہے، میں اس لیے نہیں گھوم رہی کہ یہ کعبہ نہیں ہے اور کعبے کے علاوہ ہم گھوم نہیں سکتے. ٹھیک ہے، یہ ہماری عبادت ہے، یہ ہماری توحید کا اعلان ہے. اب اس کے بعد جب ایک چکر پورا ہوا پھر کہا بسم اللہ اللہ اکبر، چل پڑے. پھر دوسرا چکر، تیسرا چکر، چوتھا چکر، 7 چکر پورے کرنے ہیں اور ہر چکر کے بعد کہنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر. اس طرح 8 دفعہ ہوگا، 7 چکر ہوں گے اور 8 دفعہ بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ہے. ایک دفعہ شروع میں، ایک دفعہ آخر میں، اور ہر چکر کے اینڈ پہ، یا شروع کہہ لو یا اینڈ کر لو، ایک ہی بات ہے. 8 دفعہ یہ آپ نے کہنا ہے. اور جب آپ 8 دفعہ کہہ دیں گے اب آپ کا پورا ہو گیا، طواف پورا ہو گیا. اچھا، اب یہ طواف کے درمیان کرنا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں اور طواف میں یہی فرق ہے کہ اس میں باتیں کی جاتی ہیں اور نماز میں باتیں نہیں کی جاتی. یہ چلتی پھرتی نماز ہے. اس لیے بعض علماء کرام کا نقطہ نظر ہے کہ بیت اللہ میں نفلی عبادت حج و عمرہ کے بعد سب سے جو بہتر ہے وہ طواف ہے، کیونکہ طواف آپ یہاں کہیں نہیں کر سکتے، وہ صرف وہیں کر سکتے ہیں، طواف دار جگہ کر سکتے ہیں. لیکن وہ آپ مختلف چیزیں، مثلا مردوں کا رش کتنا کا ہے، رش کے وقت میں طواف نہیں کرنا. کئی عورتیں، مجھے ایک عورت کہتی یہ کیا بات ہوئی تم کہتی رہتی ہو پردہ پردہ. یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، یہاں سارے ایک جیسے ہوتے ہیں، کوئی آدمی عورت نہیں ہوتی. تو وہ مجھے لے گئی، کہتی چلو آؤ طواف کرتے ہیں. میں نے کہا فجر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد سخت رش ہوتا ہے، اس میں آپ نے طواف نہیں کرنا. اوپر کر لیں، گیلریوں میں کر لیں. ہاں 9 بجے 8 بجے جب ناشتے کا ٹائم ہوتا ہے، رش ختم ہو جاتا ہے. سحری سے جو پہلے 12 بجے کے بعد کا ٹائم ہے، بہت ہی مزے کا ٹائم، بہت زبردست ٹائم ہوتا ہے حرم میں رات گزارنے کے لیے اور طواف کرنے کے لیے. دوپہر میں بہت گرمی ہوگی، اگر برداشت نہیں کر سکتے تو آپ طواف نہ کریں، ورنہ کر لیں. جو بھی عصر کے بعد بھی رش، مغرب اور عشاء کے درمیان انتہا کا رش ہوتا ہے. ان اوقات میں آپ نیچے نہ کریں، یا آپ کے آس پاس مرد ہوں جو آپ کو خام مرد کے ساتھ نہیں لگنا، لیکن پھر لگ سکتے ہیں. اور لگ جائے تو وہاں بیٹھ کے رونا نہیں ہے، وہاں رش اتنا ہوتا ہے جتنا بھی اپنے آپ کو بچائیں نہیں بچ پاتا. لیکن خام دھکے سے نہیں. ایک دن میں نے ایسے وقت میں طواف کر لیا کہ میں نے بعد میں آ کے اللہ سے معافی مانگی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، آج آئندہ میں ایسے وقت میں طواف نہیں کروں گی. تو طواف کرنا ہے، گناہ نہیں کمانا. ٹھیک ہے، طواف میں دعاؤں کا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے. طواف میں لوگوں نے کتابیں چھپی ہوئی ہیں، پہلے چکر کی دعا، دوسرے چکر کی دعا. طواف کے لیے کوئی مخصوص دعا نہیں ہے. چکر تو کیا، طواف کے لیے بھی مخصوص نہیں ہے، سوائے ایک کے کہ جب آپ نے رکن یمانی سے حجر اسود، یہ جو اگلے دونوں کونے ہیں نا، جب آپ نے یمن کارنر پہ پہنچنا ہے اور حجر اسود کی طرف جانا ہے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھتے تھے. آپ نے بھی وہاں یہ دعا پڑھنی ہے. اس کے علاوہ طواف کے لیے کوئی دعا مخصوص نہیں. آپ اردو میں، پنجابی میں، عربی میں، مصنون غیر مصنون جو مرضی دعائیں مانگے، ناجائز نہ مانگے. ناجائز غیر مصنون کا مطلب یہ نہیں کہ غلط دعائیں، غیر مصنون کا مطلب ہے اپنے لفظوں میں جو مرضی دعائیں مانگ رہے، ٹھیک ہے، وہ جائز ہے. اس کے بعد آپ نے قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں وہاں. آپ
بات بھی کر سکتے ہیں لیکن گپ شپ کا ٹائم نہ اس کو بنائیں. کئی لوگ مسلسل باتیں کرتے ہیں تو نیکی کے وقت اللہ کی طرف توجہ زیادہ رکھنی چاہیے. دوسری چیز لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک